یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے قصبے سے، جہاں دو گہرے دوست رہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی ساتھ کھیلنے والے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، ایک دوسرے پر بے پناہ اعتماد رکھنے والے۔ دونوں کی زندگی الگ الگ تھی۔ ایک کاروبار اچھا چلا رہا تھا، دوسرے کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ ایک دن شام کے وقت ان میں سے ایک دوست جلدی چلتا ہوا دوسرے کے گھر آیا۔ اس کے پاس ہاتھ میں ایک کپڑا تھا اور چھوٹا سا تھیلا بھی، جو بظاہر معمولی لگتا تھا، مگر تھامتے ہی اس کا بوجھ بتا رہا تھا کہ اندر کوئی قیمتی چیز ہے۔ اور بیٹھتے ہی اس نے آہستہ سے کہا، میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، یہ میری امانت ہے، حفاظت سے رکھ لینا، جب واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ دوسرے نے بغیر ہچکچاہٹ کیے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت میری جان سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر تھیلا لے لیا اور دل ہی دل میں اطمینان سے سر ہلایا۔ جب وہ اکیلا ہوا تو تجسس نے اسے گھیر لیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، تھیلا کھولا اور اندر خالص سونے کی چمکتی ہوئی اینٹیں دیکھ کر چند لمحے ساکت ہو گیا۔ کمرے میں سنہری روشنی پھیل چکی تھی اور دل میں ایک گہرا سا سوال اٹھا، کیا یہ میں نہیں لے سکتا؟ کتنی بڑی دولت ہے، اگر یہ میرا ہوتا تو زندگی بدل جاتی۔ اگلے ہی دن معمول کے مطابق دکان پر بیٹھا تھا، مگر دماغ بار بار اس تھیلے کی طرف جا رہا تھا۔ ہر مسئلے، ہر فکر اور ہر کمی کا جواب اسی سونے میں دکھائی دے رہا تھا۔ شام کو واپس آ کر اس نے تھیلا دوبارہ کھولا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا جیسے یہ سونا اس پر جادو کر رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، امانت واپس کرنے کا وقت قریب آنے لگا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ یہ سونا واپس کروں یا خود رکھ لوں۔ اسے لالچ کہتا ہے رکھ لو، کون جانتا ہے دوسری طرف ضمیر چپکے سے سرگوشی کرتا ہے، یہ تمہاری چیز نہیں، یہ امانت ہے۔ یہ جنگ دن رات جاری رہی۔ کبھی فیصلہ کرتا کہ فوراً واپس کر دے گا، اور اگلے ہی لمحے سوچتا اگر رکھ لوں تو میری زندگی سنور جائے گی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ لالچ جلد اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گی جس کا انجام وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دن گزرتے گئے، امانت گھر کے کونے میں رکھی تھی، مگر اس کا خیال ہر وقت دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا، مگر اس کا لالچ دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ کبھی کھڑکی سے آتی دھوپ کے نیچے بیٹھ کر وہ تھیلا کھولتا، سنہری چمک اس کے چھوٹے سے گھر میں پھیل جاتی۔ اچانک دل کی بات سن کر خاموش رہ جاتا۔ اس نے گنتی کی، سوچا اگر یہ سب بیچ دیا جائے تو کتنے پیسے بنیں گے۔ پھر خیال آیا کہ میں ان پیسوں سے کیا خرید سکتا ہوں، لیکن ہر رات جب اندھیرا کمرے میں اترتا تو خاموشی ہر چیز کو ڈھانپ لیتی۔ ضمیر جاگ اٹھتا، ایک سرگوشی کان میں گونجتی، یہ تمہارا نہیں، یہ امانت ہے، اگر تم نے خیانت کی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ حیران تھا کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، اب اس کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ وہ اسی پریشانی میں تھا اور دل میں ایک لالچ سی امید جاگ اٹھی، کیا میں اس سونے کو بیچ کر امیر نہیں ہو سکتا؟ کیا میں اپنے بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتا؟ کیا میں اپنی زندگی خوشی سے نہیں گزار سکتا؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مگر پھر ضمیر جاگ اٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں، یہ سب تمہارا نہیں، اگر تم نے یہ کیا تو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ بس دل میں یہی خیال تھا، مگر رات ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ سونا بیچ کر اپنی ضروریات کو پوری کروں گا۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، اس نے کیا کام کیا، اس نے پہلے ہی وہ سونے کا تھیلا اٹھایا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، میرے بیٹے تم چھوٹے ہو، ننھے ہو، میں تمہاری جان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، ہر قیمت پر ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے وہ تھیلا اٹھایا اور باہر دروازے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی دروازے پر آیا، اچانک دستک ہوئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس کا اصل مالک وہیں کھڑا تھا۔ ہاتھ میں اس کے ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جس میں اس کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے کہا، میں آیا ہوں، میں کافی دن پہلے آ چکا تھا، مگر امانت لینے اب آیا ہوں، اور یہ تمہارے لیے کچھ چیزیں بھی لایا ہوں، کچھ پیسے ہیں اور تمہارے بیٹے کے لیے کچھ دوائیاں بھی۔ وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور یہ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تھیلا اب اس کے ہاتھ میں تھا اور دل کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دروازے پر کھڑے امانت کے مالک کو دیکھ کر وہ چند لمحے کے لیے بول ہی نہ سکا۔ ہاتھ میں پکڑا تھیلا جیسے 1000 من کا بوجھ بن گیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھی۔ مالک نے مسکرا کر کہا، سب خیریت ہے نا؟ میں نے سوچا سب سے پہلے امانت واپس لے لوں،
تاکہ تم پر کوئی بوجھ نہ رہ سکے۔ یہ سن کر اس کا گلا بند رہ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ دھیرے سے وہ بولا، یہ لو تمہاری امانت۔ تھیلا واپس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ مالک نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ سنبھل نہ سکا اور کچھ بتا دیا۔ کس طرح اس نے سونا دیکھ کر لالچ محسوس کی، کیسے رات دن کشمکش میں گزرتے رہے۔ بیٹے کی بیماری نے اس کا دل توڑ دیا تھا اور کسی طرح آج وہ فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ یہ سونا بیچ کر علاج کرائے گا۔ مالک نے ایک گہری سانس لی اور کہا، دوست، امانت ایک امتحان ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوں تو عزت اور برکت بڑھتی ہے، اور اگر ناکام ہو جائیں تو نہ عزت رہتی ہے نہ برکت۔ پھر اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے پیسے اور دوا آگے بڑھائی اور کہا، یہ تمہارے بیٹے کے لیے ہے، رکھ لو، اللہ شفا دے گا، اور یاد رکھو دیانت ہی اصل دولت ہے۔ اس دن سے ایک ایسا سبق ملا جو زندگی بھر نہ مل سکا تھا۔ لالچ وقتی آسائش تو دے سکتی ہے، مگر سکون اور عزت صرف دیانت سے ہی ملتی ہے۔ اب بیٹا پہلے سے زیادہ صحت یاب ہو گیا، کیونکہ اس میں ایک برکت تھی۔ اگر وہ لالچ کرتا اور بیچ دیتا تو اس سے الٹا فرق پڑنا تھا۔ کئی مہینے گزر چکے تھے، زندگی معمول پر آ چکی تھی، دکان کا کام بہتر ہو گیا، لیکن بیٹا بھی صحت یاب ہو گیا تھا۔ گھر میں سکون تھا، لیکن ایک دن پھر قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شام کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ گلی میں ایک اجنبی آیا، کپڑے بھیگے ہوئے، چہرے پر گھبراہٹ۔ وہ سیدھا دکان پر آیا اور کہا، بھائی میں یہاں کا نہیں ہوں، میں کہیں اور سے آیا ہوں، شہر جا رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ میرا سارا زیور ہے اور کچھ نقدی ہے، براہ کرم یہ رات بھر کے لیے رکھ لو، صبح میں لے لوں گا۔ اس نے سوچے بغیر کہا، فکر نہ کریں، آپ کی چیز محفوظ ہے۔ رات گئے وہ اکیلا بیٹھا تھا، بارش کی بوندیں چھت پر ٹپک رہی تھی اور کمرے میں وہی امانت پڑی، اور اچانک پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ سنہری اینٹیں، وہ بچہ بیمار، اور کشمکش وہ ضمیر کی آواز۔ دل نے کہا، یاد ہے پہلی بار تم نے کیا سوچا تھا اور آج تم کیا کھڑے ہو؟ اس بار لالچ کا سایہ کمزور تھا، لیکن ایک نیا وسوسہ آیا، کیا پتہ یہ شخص کل واپس نہ آئے؟ اگر یہ چیز تمہارے پاس رہ گئی تو؟ مگر فوراً جواب ملا، جو بھی ہو امانت امانت ہے۔ اگلی صبح باریں تھم چکی، اجنبی واپس آیا، آنکھوں میں تشکر کے آنسو، اور کہا، بھائی آپ نے میرا ایمان تازہ کر دیا۔ آج کل لوگ لالچ میں پڑ جاتے ہیں، مگر آپ نے دیانت کو ترجیح دی۔ یہ سن کر اس نے دل میں شکر ادا کیا، اور اب وہ سمجھ گیا تھا کہ امانت داری صرف ایک بار امتحان کا نہیں، یہ تو ساری زندگی بھر کا سفر ہے۔ کافی وقت گزر چکا تھا، اب وہ قصبے میں ایک معزز شخص سمجھا جاتا تھا، لوگ اسے امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ اس شہرت کی وجہ سے ایک دن ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک حکومتی بندہ قصبے میں آیا، وہ ایک بڑے منصوبے کے لیے زمین خریدنے آیا تھا، اس کے پاس لاکھوں روپے کی رقم تھی۔ اس نے کہا، میں یہاں کچھ دن رہوں گا، یہ رقم میرے پاس محفوظ نہیں، میں نے سنا ہے آپ سب سے ایماندار آدمی ہیں، اور اس لیے یہ امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ اس نے خوشی خوشی رقم رکھ لی، اور دل میں یہ سوچ کر ایک اور اعتماد کا موقع ہے، لیکن اس بار لالچ نے ایک نیا روپ دھارا۔ کچھ دن بعد ایک قریبی رشتہ دار نے آ کر کہا، ہم بہت مشکل میں ہیں، گھر بیچنا پڑے گا، اگر تم کچھ مدد کر دو تو ہم سمجھ جائیں۔ یہ سن کر دل میں عجیب سا اضطراب پیدا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے تو ہیں، مگر وہ امانت ہیں، اس کی اپنی کمائی نہیں۔ رشتہ دار نے التجا کی، بس کر سمجھ کر، میں جلد واپس کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل اور دماغ پھر سے آپس میں ٹکرانے لگے۔ اس نے سوچا، یہ امانت ہے، دماغ کہتا یہ تو اچھا کام ہے، کسی کی مدد ہو جائے گی۔ دل میں جواب دیا، لیکن امانت میں ایک پیسہ بھی استعمال کرنا خیانت ہے۔ اس رات نیند نہ آئی، ماضی کے سب امتحان یاد آنے لگے۔ چند دن بعد وہ افسر دوبارہ آیا، آپ جیسے لوگ اس دنیا میں روشنی ہیں، آپ کا ایمان نہ ٹوٹے، یہی دعا ہے۔ وقت اب گزرتا گیا، اب صرف ایک دکاندار یا قصبے کا رہائشی نہیں رہا، بلکہ اب ایک بھروسے کی علامت بن چکا تھا۔ لوگ اپنی قیمتی اشیاء، زیورات، یہاں تک کہ مشکل فیصلے بھی اس سے مشورہ لے کر کرتے۔ سال بیت گئے، بالوں میں چاندنی اتر آئی، چہرے پر وقت کی لکیریں گہری ہوتی گئیں، مگر دل کی روشنی اب ویسی نہیں رہی تھی۔ اب وہ زیادہ تر دکان پر کم اور گھر پر زیادہ وقت گزارتا۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، چچا میرے ابا شہر جا رہے ہیں، یہ رقم آپ کے پاس رکھ لوں، واپس آ کر لے لوں گا۔ اس نے مسکرا کر رقم لے لی اور کہا، فکر نہ کرو، تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے۔ چند دن بعد وہ نوجوان پھر آیا، مگر اس بار آنکھوں میں آنسو تھے۔ چچا ابا کا شہر میں انتقال ہو گیا، یہ پیسے اب ہمارے کام آئیں گے۔ اس نے امانت واپس کی۔ نوجوان نے کہا،
چچا آپ نے یہ محفوظ رکھا حالانکہ کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ آج میں سمجھ گیا کہ سب لوگ آپ پر کیوں اعتماد کرتے ہیں، کیوں بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لمحے وہ مسکرایا مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ کچھ ہفتوں بعد وہ بستر پر بیمار پڑ گیا۔ آخری سانسوں میں بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا زندگی میں دولت ضرور کماؤ مگر عزت کبھی نہ کھونا۔ امانت داری وہ خزانہ ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ جائے گی۔ بیٹے نے آنکھوں میں آنسو لیے اور پھر سر ہلایا۔ چند دن بعد وہ دنیا سے بھی چلا گیا لیکن اس کا نام باقی رہا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے امانت داری، اس کا مطلب ہے اس بزرگ کا نام۔ سال بیت چکے تھے، وہ شخص دنیا سے رخصت ہو چکا تھا لیکن اس کی دیانت کی خوشبو گاؤں کی فضا میں اب بھی محسوس ہوتی۔ اس کا بیٹا جوان ہو چکا، والد کی نصیحتیں اور کہانیاں اس کے دل میں گندہ تھیں۔ مگر وقت کا امتحان ایک کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا کاروباری آیا، وہ نیا گودام بنانے کے لیے جگہ خریدنا چاہتا۔ اس نے بیٹے سے کہا، میں تمہارے والد کے بارے میں بہت سن چکا ہوں، یہ کچھ رقم ہے، جب تک میں زمین کا سودا مکمل کروں تمہارے پاس امانت ہے۔ بیٹے کے دل میں فخر کی لہر دوڑ گئی کہ لوگ آج بھی والد کے نام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد گاؤں میں خوفناک حادثہ ہو گیا۔ شدید بارش تھی تو بارش ہوئی جس سے بہت سارا نقصان لوگوں کا ہوا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس سے مدد مانگی جائے مگر اس نے دل میں سوچا، کیا میں امانت میں خیانت کروں یا اس کی مدد کروں؟ اب وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، امانت ہے، اس نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ جب وہ بندہ واپس آیا تو دیکھ کر حیران رہا۔ بیٹے میں نے صرف یہ پرکھا کہ تم بھی اپنے والد کے نقش قدم پر ہو یا تم بھی اپنے لالچ میں آ گئے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں، تم بھی ایماندار شخص ہو۔ اب وہ بھی بندہ بزرگ ہو چکا تھا اور اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ ہمیشہ امانت والوں کے ساتھ ہے۔ تم صرف فلاں بزرگ کے بیٹے نہیں، تم بھی ان جیسے ہی امانت دار ہو۔ اور اس طرح ایک نسل دوسری نسل تک دیانت کا چراغ جلتا رہا، یاد دلاتا کہ امانت کا محافظ وہ نہیں جو کبھی آزمایا نہ جائے، جو امتحان میں کامیاب ہو۔ تو آپ لوگوں کو امانت کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔